آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک مشہور شاعر قمر کے افسانے کی۔ اس افسانے میں شاعر قمر اور اس کی بیوی بھی ہیں جن کا نام سکینہ ہوتا ہے۔ افسانے کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ قمر صاحب ہر وقت ادب تخلیق کرنے میں مشغول رہتے تھے اور ان کی وفادار بیوی ان کی خدمت اور اطاعت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ ایک صبح قمر صاحب نے 20 دفعہ ابلی ہوئی چائے بغیر چینی اور دودھ کے لی اور ناشتہ کیا، اور اس کے بعد وہ کتاب لکھنے میں مگن ہو گئے۔ ان کی بیوی سکینہ ہر وقت ان کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ جب ان کی بیوی نے کتاب لکھنے میں مگن ہوئے قمر کو کہا یعنی سیر کے لیے مشورہ دیا، تو اس پر قمر صاحب نے جواب دیا کہ سیر ان لوگوں کا حق ہے جنہیں مالی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ مجھ جیسے ادیب اور مزار کا سیر سے کیا واسطہ۔ مایوسی کی باتیں سن کر ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر دل میں امید تھی کہ قمر صاحب کو ایک روز ضرور صلہ ملے گا۔ ایک دن ایک رئیس نے حضرت قمر کو ایک تقریب پر دعوت دی۔ آج وہ بہت خوش تھے اور سارا دن اپنی عزت افزائی کے خیالات میں مگن رہے۔ انہوں نے اس تقریب کے لیے ایک نظم بھی تیار کی اور خوب بن سنور کر اچکن زیب تن کرنے لگے، تو بیگم نے کہا کہ اس طرح پرانے لباس میں رئیس کے ہاں جانا موزوں نہیں۔ تو اس پر قمر صاحب نے جواب دیا، میں کوئی ذمہ دار یا جاگیردار نہیں ہوں، صرف شاعر ہوں اور اسی وجہ سے میری عزت ہے۔ بیوی نے بہت دفعہ تقریب میں جانے سے منع کیا، لیکن قمر صاحب نے کہا کہ عزت کی تمنا لازمی ہے۔ بیوی نے کہا کہ میرے پاس ایک آنا رہ گیا ہے، کل کے لیے کوئی سبیل سوچو۔ قمر نے اس پر جواب دیا کہ تم فکر مت کرو، اللہ ہمیں کہیں سے دے دے گا۔ شام کو قمر صاحب پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہن کر رئیس صاحب کی دعوت میں شرکت ہونے کے لیے نکل پڑے۔ پہلے تو وہ دکانداروں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آج بڑے دبدبے سے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں وہ ایک دکان پر رکے جنہوں نے قرض کا مطالبہ قمر سے کیا۔ قمر صاحب نے انہیں راجہ صاحب کے ہاں جانے کا بتا کر اس کا تمام دھیان اپنی طرف کر لیا، اور اس دکاندار نے قمر صاحب کو ایک پان دیا اور قمر صاحب پان کو چباتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک کپڑے والی دکان پر جا کے رکے، جس نے منشی صاحب سے طلب کیا کہ قمر صاحب نے فوراً راجہ صاحب کا ذکر کر کے اس کو بھی اپنی طرف کر لیا۔ آخر کار قمر صاحب جوں ہی راجہ صاحب کے بنگلے پر پہنچے تو دربان نے کارڈ طلب کیا، جس پر قمر صاحب نہایت غصہ ہوئے۔ قمر صاحب نے اپنے دل میں سوچا کہ باقی سب سے کارڈ نہیں پوچھا جا رہا، لیکن میرا لباس دیکھ کر یہ لوگ مجھ سے کارڈ پوچھ رہے ہیں۔ قمر صاحب واپس جانے کو تھے کہ دربار نے ان کی تعریف میں زمین آسمان کے جیسی تعریفیں کر کے آپ کو راضی کر لیا۔ راجہ صاحب نے قمر صاحب کا استقبال کیا اور انگریزی لباس میں اپنے دوستوں سے قمر صاحب کا تعارف کروایا۔ راجہ صاحب کے تمام مہمانوں نے قمر صاحب کو لباس کو دیکھ کر ان کو ناپسند کیا۔ راجہ صاحب کے مہمان انگریزوں نے باقی تمام شاعروں کی تعریف کی اور دیسی شاعروں کو بدنظمی کا شکار بنایا۔ اس پر قمر صاحب نے ان انگریزوں کو منہ توڑ کر جواب دیے، جسے راجہ صاحب نے ناپسند کیا اور انہیں خاموش کر دیا۔ اتنے میں بہت سارے مہمان آئے اور قمر صاحب سے ان کی شان میں نظم کے متعلق سوال کیا۔ قمر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کوئی نظم نہیں لکھی۔ کسی اور کی نظم سنانے کے متعلق انہیں کہا گیا تو وہ جلدی سے بولے کہ میں کسی اور کی نظمیں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد وہ محفل میں رسوا ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ بیوی نے جلدی واپس آنے کی وجہ دریافت کی تو قمر صاحب نے کہا، آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا ہے، میں ایک چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں نے اس بات کو فراموش کر دیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ گمراہ نہ ہونے دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ ادبی خدمت میں عبادت ہے۔
جی ہاں دوستو، اس افسانے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ خون پسینے سے محنت کرنے والے ہیں ان لوگوں کو ان کا مقام موت کے بعد ہی ملتا ہے۔